بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بابا اردو مولوی عبدالحق کی نثر نگاری۔ یہ سوال سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے نصاب میں شامل ہے۔ ساری عمر اردو زبان و ادب کی خدمت کرنے والے بابا اردو مولوی عبدالحق، ادبی مقام و مرتبہ، محقق، نقاد، مقالہ نگار، خاکہ نگار، مقدمہ نگار، ماہر تعلیم اور زندگی بھر علم و ادب کی سیوا کرنے والے مولوی عبدالحق کو اردو زبان سے والہانہ عشق اور ان کے تحقیقی کارناموں کی بدولت بجا طور پر بابا اردو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کا شمار اردو کے اہم ترین محقق اور نقادوں میں ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف تاریخ اردو ادب کے نقاد تھے بلکہ بہترین انشا پرداز اور ماہر لسانیات بھی۔ انہوں نے تنہا اردو ادب کے متعلق جو کام کیے وہ کسی اور کے بس کے نہ تھے۔ بے شمار نادر و نایاب کتابوں کو تلاش کر کے ان کو شائع کرنے کا کام بھی ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں، اردو کے محسنوں اور خادموں کی فہرست مختصر نہیں، اچھی خاصی طویل ہے، سینکڑوں ناموں سے متجاوز اور خدمت کے لحاظ سے ایک سے بڑھ کر ایک۔ پھر بھی اگر مجموعی طور پر کسی ایک کو محسن اعظم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ وزارت بلا اختلاف بابا اردو مولوی عبدالحق ہی کی ہو سکتی ہے۔ سادہ اور رواں اسلوب، مولوی عبدالحق کا اہم کارنامہ ان کا وہ سادہ ستھرا نکھرا ہوا اسلوب بیان ہے جس میں عام مگر فصیح بول چال اور تجربات یوں شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ہم ان کی تحریروں کو حقیقی سادگی کا اور فطرت کا پیکر کہہ سکتے ہیں۔ سر سید نے جس سادہ نثر کی دعوت دی تھی اس کی تکمیل اگر کسی نے کی تو عبدالحق نے۔ اگر شاعری کی طرح نثر پر بھی سہل ممتنع کا اطلاق ہو سکتا تو ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ اردو نثر کا سہل ممتنع مولوی عبدالحق کا اسلوب ہے۔ عبدالحق نے سادگی کو ایک آرٹ بنایا اور یہ آرٹ کسی دوسرے انشا پرداز کے ہاں نہیں ملتا۔ یہ آرٹ ان کی ہر موضوع کی تحریر میں جلوہ گر ہے۔ کانفرنسوں کے خطبات ہوں، اخباروں کے مضامین ہوں، کتابوں کے مقدمات اور تحقیقی مضامین ہوں، سب میں یکساں شان کے ساتھ ان کا یہ آرٹ دلوں کو لبھاتا ہے۔ عبدالحق سر سید حالی کی طرح سیدھے سادے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے چلے جاتے ہیں، بے جا تشبیہ اور استعارات کے استعمال سے گریز کرتے ہیں۔ لسانی معاملات اور مسائل، زبان کے مختلف معاملات و مسائل سے عبدالحق کو ہمیشہ دلچسپی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقدمات میں جو ادبی کتابوں پر لکھے گئے وہ اردو اور اس کے لسانی پہلوؤں پر جگہ جگہ بہت ہی بلیغ اشارے کرتے ہیں۔ مثلا نکات الشعراء کے مقدمے میں جو انہوں نے زبان کے ابتدائی نام ریختہ پر اظہار خیال کیا ہے۔ مولوی صاحب نے زبان اور اس کے مسائل پر جن مقدمات میں اظہار خیال کیا ان میں سید انشا کی دریائے لطافت کا مقدمہ، قواعد اردو، مقدمہ فرہنگ اصطلاحات علمیہ وغیرہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ خطبہ نگاری، خطبات عبدالحق ادبی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عبدالحق کو ایک صاحب طرز نثر نگار بنانے میں ان کے مقدمات، قواعد و لغت کو کم اور خطبات کو زیادہ دخل ہے۔ یہ خطبات سادگی و سلاست، صفائی و روانی، صداقت و اثر انگیزی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ بر صغیر میں رونما ہونے والے سیاسی و ادبی حالات کی مستند دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں پوری ایک صدی کی اجتماعی زندگی کی تاریخ کا جائزہ ہے۔ لب و لہجے کی بے ساختگی، حقیقت کا بیان، واقعات کا اظہار، دلائل کی فراوانی، اختصار اور آسان زبان کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں طنز و ظرافت، یہ سب چیزیں ادبی مٹھاس کے ساتھ
ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ رفیع الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ ان کے خطبات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کو مسحور کر دیتے ہیں۔ ان میں عالمانہ شان، ہمگیری اور تنوع ہے۔ مقدمہ نگاری، اردو ادب میں مقدمات عبدالحق کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ کئی لحاظ سے اردو ادب میں اضافہ ہیں۔ ان میں سوانح اور سیرت نگاری کے بھی بہت اچھے نمونے ملتے ہیں۔ ان میں ادبی اور لسانی تحقیق کا کمال نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان مقدمات میں جو انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ حد درجہ شگفتہ اور شاداب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقدمات دماغ ہی کو متاثر نہیں کرتے، دل پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ تنقید نگاری، عبدالحق کی اگرچہ تنقید پر کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، لیکن ان کے تنقیدی تصورات و نظریات کا اندازہ ان کے مقدمات، مقالات، خطبات اور تبصروں میں بآسانی ہو سکتا ہے۔ تنقید کے میدان میں وہ حالی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان کی تنقیدی تحریروں میں بڑی وسعت اور رنگا رنگی ہے۔ تنقید میں عبدالحق کی رائے ہمیشہ بے باک ہوتی ہے۔ ان کی تنقید سے ان کے وسیع مطالعے اور متوازن ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ خاکہ نگاری، چند ہم اثر، مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کا شاہکار ہے۔ عبدالحق سر سید تحریک سے متاثر ہونے کی وجہ سے شخصیت پر زیادہ کام پر توجہ دیتے ہیں۔ اردو خاکہ نگاری کے ابتدائی دور کی تصنیف ہونے کے سبب چند ہم اثر کو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ نمونہ تحریر، ان میں پارس پتھر کی سی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں، کندن کا ہوا نہیں۔ پروفیسر صابر کلوربی کہتے ہیں مولوی عبدالحق کے خاکے سیرت کا مکمل نقش اور شخصیت کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے چند ہم اثر کے ذریعے اردو میں سیرت نگاری اور شخصی خاکہ نویسی کا ایک انفرادی نمونہ پیش کیا ہے۔ مقالہ نگاری، انجمن ترقی اردو کا سہمائی مجلہ اردو جب مولوی عبدالحق کی ادارت میں شائع ہونا شروع ہوا تو اس مجلے نے اردو تحقیقی و تنقیدی مقالات کا بہت بڑا ذخیرہ فراہم کر دیا۔ قدیم دکنی ادب سے متعلق مولوی صاحب کا پہلا مقالہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی شاعری پر مجلہ اردو میں چھپا تھا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے دکنی ادب پر تحقیق کا سلسلہ ہی شروع کر دیا۔ انہوں نے دکنی ادب پر کئی بلند پایہ تحقیقی مقالے تحریر کیے، جن میں نصرتی، عشرتی، شاہ برہان الدین جانم وغیرہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ تصانیف، قواعد اردو، سر سید احمد خان حالات و افکار، نصرتی، اردو انگلش ڈکشنری، خطبات عبدالحق، مقدمات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق، مراٹھی زبان پر فارسی کا اثر اور اردو کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کردار تحقیقی مقالہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حاصل گفتگو یا نتیجہ فکر، مختصر یہ کہ بابا اردو مولوی عبدالحق ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ تخلیقی ذہن رکھتے تھے۔ انہیں زبان دانی بالعموم اردو زبان سے اور بالخصوص عشق تھا انہیں۔ اردو زبان سے والہانہ وابستگی کا اظہار ان کی تحریروں میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی کاوشوں سے اردو ادب کی عمر میں کئی سو سال کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے اردو زبان و ادب پر وہ احسانات کیے جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ جب تک اردو زبان زندہ ہے مولوی عبدالحق کا نام بھی زندہ رہے گا۔ یہ وہ حیات جاوید ہے جو علم کی سیوا کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق، تحریر و پیشکش اقبال ناز، ایسوسیٹ پروفیسر، شعبہ اردو، ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج۔ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی؟ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔